پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں پیام صبح میں، یہ آپ اور ہم جانتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن آپ کے سوالات جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہم یکجا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں انہی 2 دنوں میں پیش کرتے ہیں تاکہ حاصل کیا جائے اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر تیار کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، ان ویڈیو کوئسچنز کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب خان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک معروف، مقبول اور محبوب نام، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لا رہے ہیں طویل عرصے سے۔ الحمدللہ 12واں برس ہے مفتی نجیب صاحب کو اس پروگرام سے جڑے ہوئے اور ہمیشہ ہم نے مفتی صاحب سے سیکھا ہے۔ خواتین و حضرات، فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم کراچی سے۔ ایک دنیا کا آپ نے سفر کیا اور آج جو انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں وہ بھی آپ اٹینڈ کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے۔ دور حاضر کے نئے مسائل، جدید مسائل، ان کا حل بھی آپ قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ فاطر اور آیات 5 اور 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ صدق اللہ العظیم۔ لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ محمد ارشد صاحب کا سوال ہے پہلا آپ کی خدمت میں، سمپل سوال لیکن ایک بڑا سوال۔ مفتی صاحب، تعزیت کے آداب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا سوال ہے یہ، اور ہمارے یہاں اس اعتبار سے کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں تو اس کا دور ہونا بھی ضروری ہے۔ تعزیت ایک مسنون عمل ہے
اور ظاہر سی بات ہے اس کا مقصود اور مطلوب یہی ہے کہ مسلمان کے غم میں شریک ہونا، اس کو تسلی دینا، ٹھیک، اور اس کی تسلی کے لیے خود اگر موجود ہے تو خود وہاں پہ حاضر ہو، اور موجود نہیں ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعزیت کا صلی خط اللہ لکھنا علیہ بھی وسلم۔ ثابت ہے کہ اس کا خط کے ذریعے تعزیت کی جائے۔ آج کل اس کا ٹیلی فون ہے اور چیزیں ہیں، اس کے ذریعے جو ہے وہ تعزیت کر لی جائے۔ لیکن تعزیت سے مطلوب کیا ہے؟ تعزیت اگر خود آدمی جا رہا ہے تو تعزیت کے 3 دن ہیں، 3 دن کے بعد تعزیت نہیں، تعزیت کے تو 3 دن ہیں بنیاد، الا یہ کہ آپ سفر میں ہوں اور پھر آپ آئیں اور اس کے غم میں جانا چاہیں تو چلے جائیں، لیکن جو مسنون تعزیت ہے وہ 3 دن کی تعزیت ٹھیک، ہے۔ اب آپ اس کے وہاں پر جائیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنا فی مصیبت واخلفنا خیرا منہا، یہ دعا پڑھ لیں اور اس کو صبر کی تلقین کرنی ہے۔ ٹھیک، اور جب صبر کی آدمی تلقین کرے تو صبر کی تلقین اس لیے کرنی ہے کہ اس موقع پہ جو مقصود اور مطلوب ہے وہ صبر اختیاری ہے جس پہ اجر ہے۔ غیر اختیاری تو صبر تو آ ہی جاتا ہے، کیونکہ ٹائم از اے ہیلر، وقت ایک اتنی بڑی ڈھارس ہے کہ وقت گزر جاتا ہے تو آدمی چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ خود اس موقع پہ جس وقت ناگواری آئی، وہ پریشانی آئی، وہ حادثہ پیش آیا، کوئی چھن گیا، تو اس موقع پر تسلی دینا، اس موقع پر تاکہ وہ صبر اختیاری کرے، جزا فضا سے بچے، اپنے صبر کو ضائع نہ کرے۔ صبر کو ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ کہ صبر پہ ملنے والے اجر کو ضائع نہ کرے جو صبر پہ لگے۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک ہم یہتدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا وعدہ رکھا ہے، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائیں گے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ جو صبر پہ وعدہ ہے یہ صبر اختیاری پہ ہے، اور اس موقع پہ کوئی جزا فضا نہ ہو۔ تو اب یہاں پر آپ نے جا کر جو اگر آپ بالکل پڑوس میں ہو، کوئی قریبے ہیں، تو بھائی اس موقع پر آدمی کوشش کرے کہ ہم کوشش کریں کہ اس کو وہ اپنے کھانے پینے میں اس وقت ان کو تو احساس نہیں ہوگا تو ان کے کھانے پینے کی فکر کرنا، اور کھانے پینے کے جو ہے وہ کوشش کرنا کہ بھائی وہ جو ہے وہ 3 دن تک جو ہے وہ آدمی ان تک کھانا ان کے بورچہ خانے میں جو ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہے اس گھر میں چولہا نہیں جل سکتا، ٹھیک، یہ بھائی یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کہیں کسی نے کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو گھر والے تو پکائیں گے کھانا۔ یہ ایک غلط رسم ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اس گھر میں چولہا ہی نہیں جلے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو دوسروں کے لیے حکم ہے، ان کے لیے حکم نہیں ہے، حکم دوسروں کے لیے ہے کہ تم ان کو اس غم کے اندر اس وقت اس مشقت میں مت ڈالو، ان کی غم کی تلافی کرو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا تعزیت پہ جانے والا بیٹھ کے ان کے یہاں کھانا کھائے؟ تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ ہاں آپ قریبی لوگ ہو، بالکل یہ صلہ رحمی کا معاملہ ہے، اس وقت ان کو برا لگے گا۔ سفر کر کے آیا ہے ایک آدمی تو مسافر کے لیے کھانے کا بندوبست ہوتا ہے، اس کے لیے سفر کے لیے ہو جائے، لیکن ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں، اب اس کے اوپر آپ یہ والا بھی بوجھ ڈال دیں تو تعزیت کے لیے گئے تھے اس پہ پھر یہ والا بوجھ ڈال دینا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری ایک چیز یہ اس کے لحاظ بھی رکھنا چاہیے آج کل کے ماحول کے اندر کہ وقت بے وقت نہ پہنچے اس کے، ورنہ یعنی نوبت بعیجا رسید کہ وہ بیچارے جس کے گھر میت ہوتی ہے اس کو آرام کا موقع ہی نہیں ہوتا، بن بلائے آدمی کسی وقت میں نہ دیکھا نہ پوچھا۔ بہتر ہے کہ پوچھ کے جائیں کہ بھائی کوئی آرام کا وقت نہ ہو، ان لوگوں کا آرام کا وقت ہے تو کم از کم ان کو آرام کرنے دیں، ویسے ہی آدمی کی جو ہے وہ چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو اس بات کا لحاظ رکھنا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جا کے میت کی خوبیوں کو بیان کرنا، سبحان اللہ، اور کوشش یہ کی جائے کہ بھائی وہاں پہ جزا فضا میں ان کا شریک نہ بن۔ پھر ایک بہت غلط رسم ہے جو چل پڑی ہے، وہ بہت ہی خطرناک ہے، بلکہ وہ بدعت ہے بنیادی طور پہ، اور وہ یہ ہے کہ کہیں پر جا کے باقاعدہ 10 دن 15 دن جو ہے وہ لوگ ٹھہرے رہتے ہیں میت کے گھر میں، وہاں پہ بین ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ روزانہ اب ان کے دیکھ چڑھے گی، اب روزانہ ہوگا، اور اس پہ کچھ یہ تو ایک گناہ تو ہے ہی، اس پہ جو بڑا گناہ ہوتا ہے وہ پھر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آدمی یعنی جو وراثت تو تقسیم نہیں ہوئی ہوتی، اس وراثت کے پیسے سے دیگیں چڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب آدمی کے پاس ظاہر سی بات ہے بھائی وہ پیسے تو میراث میں تقسیم ہونے کے ہیں، کسی کی طرف سے احسان تو ہے نہیں، اور احسان کا یہ موقع بھی نہیں ہے کہ آپ کیوں اس کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہو۔
تو اس موقع پہ بین کرنا میت کو تکلیف دیتا ہے، اس موقع پہ بین نہیں، تو آدمی کوشش کرے کہ تعزیت کرنے کے لیے آیا ہے تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت تھی، اس کو یہ بتانا، اور اس موقع پہ اس کو یہی ترغیب دینا کہ یہی پڑھو، کیونکہ اس موقع پہ علماء نے لکھا ہے جب کسی کی اپنا کوئی جاتا ہے، اس غم کا سب سے بڑا وظیفہ ہی یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس سے قلب میں طمانینت نصیب فرماتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب ایک اور اہم بات ہے، وہ اہم بات یہ ہے کہ اگر 3 دن گزر گئے، چلے گئے، اب ایک قریبی ہے جس کے گھر ہوئی ہے یہ آپ نے تو فرمایا کہ بھائی جب وہ عدت میں ہوں بیوہ اور آپ کی وہ محرم بھی ہیں تو بھائی آدمی اس وقت بھی جا کر پوچھتا رہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بات ہے، کوئی چلا جائے خیر خبر لے لے، پوچھ لے، اور اس کی ترتیب بنائے کہ بھائی ان کی خیر خبر لیتے رہیں عدت کے دنوں میں۔ لیکن اب جب آپ جائیں گے تو اب ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ تو گئے تھے اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، اب آپ وہاں پہ جا کے پھر دوبارہ سے میت کا تذکرہ کریں گے، پھر دوبارہ سے اس کے غم کو تازہ کریں گے، پھر دوبارہ سے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ یہ بہت ہی بنیادی ادب ہے تعزیت کا کہ اب تو آپ نے اس کے دل کو بہلانا ہے، اس کو واپس پریکٹیکل لائف میں لے کر آنا ہے، اس کو واپس عملی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ حکم تو 3 دن کے بعد بھی عملی زندگی کا ہے کہ آپ 3 دن ہو گئے، اب آپ عملی زندگی میں آئیے، آگے چلیں۔ تو جانے والا تو یہ ریمائنڈر دے کر گیا کہ اب اپنی تیاری کریں، اس کے غم میں آدمی نے سب کچھ چھوڑ نہیں دینا ہے، زندگی میں آگے چلنا ہے۔ اور اب آپ جب گئے ہیں اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے تو اب آپ نے دوبارہ میت کا تذکرہ نہیں، آ جائے بادل ناخواستہ تو بھی کوشش کریں کہ اپنے رخ کو پھیریں، گفتگو کو پھیریں، گفتگو کے اندر جان بوجھ کے قصداً ارادتاً اس میت کا تذکرہ لانا اور پھر اس پہ غم کا اظہار کرنا، پھر اس پہ رونا دھونا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اس کی خوبی بیان کرنی تھی، کوئی خوبی بیان کر دی، وہ آپ نے کر دی تو بس ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تعزیت پہ جانے والا اپنا دل صاف کر کے جائے، میت کو معاف کر کے جائے، اس کے لیے دعا کر کے جائے، اس کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ بھی جو ہے وہ جانے والے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس موقع پہ اگر کوئی پڑھنے کا موقع ہو تو اس وقت پڑھ لے کم از کم، ورنہ کم از کم جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو ہے وہ اس کے لیے دعا کر دے، اور دل سے اس کو معاف کرے، اگر تعلق والا ہے تو دل سے اس کو معاف کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ قریبی ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا، اس کی اچھائی کو بیان کرنا، اس کی خوبیوں کو بیان کرنا، یہ اس میت کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے۔ تو تعزیت کے اندر ان چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کسی کے اوپر تکلیف نہ بنے، اس موقع پہ اس کے غم کو ہلکا کرنے کا سبب بنے، راحت پہنچانے کا سبب بنے، تکلیف کا سبب نہ بنے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں پڑوس سب سے آگے آئے، پڑوس والے اس بات کی فکر کر لیں، پڑوس والے اس بات کو سنبھال لیں، ان کے آنے والے مسافروں کو سنبھال لیں، تاکہ گھر والوں کو جو ہے وہ اس وقت تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جیسا آپ نے فرمایا کہ سوگ کے حد سے حد 3 دن ہے، 3 دن ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مسلمانوں کے حوالے سے تعزیت کے آداب آپ نے بتا دیے ہمیں۔ اچھا، اگر ہمارا کوئی دوست، ایک ہمارا غیر مسلم دوست ہے، ہمارا مسیحی بھائی ہے، ہمارا کوئی ہندو بھائی ہے، تو اس کے یہاں تعزیت کے لیے ہم جا سکتے ہیں، تعزیت کر سکتے ہیں، اور کیا اس کی مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں، مغفرت کی دعا آپ اس کے سامنے جا کے نہیں مانگیں، مغفرت کی دعا تو ہے نہیں کافی کے لیے، آپ تو تعزیت کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا، ہاں آپ تعزیت کے لیے جائیں گے، اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے جائیں گے، اس کے غم کو ہلکا کریں گے، اس کو جا کر کوئی آپ مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، لیکن یہ کہ اس کے لیے اس موقع پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، یہ چیز تو ثابت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی گئی، تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور رسم ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں ایک عجیب سی رائج ہو گئی ہے کہ صاحب اس سال ہم عید نہیں منائیں گے کیونکہ اس سال ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اور پھر اس سال نہ ان کے نئے کپڑے بنتے ہیں، نہ عید کی جو ایک سیلیبریشنز ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوتی،
وہ کہہ رہے نہیں وہ اس سال ابا کا انتقال ہو گیا تھا یا اماں کا انتقال ہو گیا تھا، تو ہمارے پورے خاندان نے یہ طے کیا ہے کہ اس سال ہم عید نہیں منائیں گے۔ نہیں، یہ اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اسے کوئی دین سمجھے تو بدعت ہے، ورنہ تو یہ رسم ہے، اس کا کوئی دین سے تعلق جی بالکل۔ بھائی آپ اپنی دیکھیں، آپ کو واپس عمومی زندگی کے اندر آنا ہے، ٹھیک، جانے والے کے اوپر اللہ کی طرف کوئی کمپلین نہیں کرنی ہے، کوئی کمپلین نہیں، اس لیے تو یہ دعا ہے انا للہ و انا الیہ سبحان راجعون، اللہ سبحان یہ اللہ۔ ایکنالجمنٹ ہے کہ اللہ ہم بھی راضی ہیں اس پر، ہم اس پہ راضی ہیں، یہ امانت تھی، آپ نے امانت لے لی، ہم اس پہ راضی ہیں، ہم نے بھی اسی طریقے سے واپس لوٹ کے جانا ہے۔ اپنی عمومی زندگی کے اندر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی حیات طیبہ میں کوئی اس طرح سوگ کے سال گزرے ہوں، ایسی کوئی چیز گزری، کوئی نہیں ایسا، کبھی ایسا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ مطلب ظاہر سی بات ہے، مسلمان کے لیے تو یہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے تو آخرت ایک اگلا سفر ہے کہ وہ اگلی منزل ہے جس پہ وہ چلا گیا ہے، جانے والا آپ کو ریمائنڈر دے کے چلا گیا ہے کہ بھائی آپ نے بھی اسی طریقے سے اس منزل پہ آ کر مل جانا ہے۔ اب آپ پہلے جانے والے تھے، ہم آپ کے بعد آنے والے ہیں، یہی اس لیے قبرستان کی دعا میں یہی سکھایا گیا جاتے ہوئے کہ بھائی آپ جو ہے نا، ہم تو لاحق ہیں، ہم آپ سے ملنے والے ہیں اسی طریقے سے۔ تو مسلمان تو یہ یقین رکھتا ہے کہ آگے آنے والی ایک زندگی ہے، آگے اپنے منتقل ہونا ہے، یہ ایک سفر ہے اور یہ ایک راہ گزر ہے، اس راہ گزر سے آپ نے اگلے راہ گزر پہ جانا ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ تو یہ بات کرنا کہ اس پہ سوگ اور اس پہ چیزیں، یہ کوئی مناسب نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں اس موقع پہ آپ مزید صدقہ کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ہاں یہ صحیح ہے، آپ ایصال ثواب کریں، دعائیں کریں، یہ جانے والے کا حق ہے کہ اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے ایصال ثواب کرنا، مالی ایصال ثواب، عبادات کے لحاظ سے ایصال ثواب، وہ اس کا حق ہے۔ جی، اور یہ 2 دن، عید کے دن، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان 2 دنوں میں خوشیاں مناؤ۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حکم ہے کہ خوشی مناؤ، تو نہیں اب وہ ابا کا انتقال تھا تو اس لیے ہم عید آپ نہیں دیکھیں نا، منائیں۔ روزے جیسی عبادت کو جو ہے اجازت نہیں دی جی ہے، ہاں، روزے جیسی عبادت کی اجازت نہیں دی ہے اس موقع پہ جی ہاں، کہ بھائی یہ خوشی کا دن ہے، یہ خوشی کھانے کا، پینے کا دن ہے۔ یہ خوشی کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ بالکل وضاحت سے، اور اصل بات جو ہے نا نہیں صاحب، وہ ہے ہی یہ کہ دیکھیں، دین اپنی طبیعتوں پہ چلنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے حکم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کر دینے کا نام ہے۔ سمینا و اطانا، اس سبمیشن کا نام دین ہے، بس ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن کا نام دین ہے۔ اسی کا نام جو ہے نا وہ آپ اسلام، اسی کا نام ہے، اسلام اسی کا نام ہے۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہمارا کیا، بس اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا جائے۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اللہ اکبر۔ اپنا رخ، اپنا چہرہ اللہ کی طرف رکھنا چاہیے۔ اور اس موقع پہ تو خاص طور پہ، کیونکہ علماء نے ایک عجیب فرق لکھا ہے کہ شادی کے موقع پر جو چیزیں اسراف کی لائن سے کی جاتی ہیں وہ اکثر رسومات ہوتی ہیں، جی ہاں، کیونکہ لوگ اسے دین نہیں سمجھتے، لیکن میت کے موقع پہ جو اکثر چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں اسے لوگ دین سمجھ کے کرتے ہیں، تو وہ بدعات ہیں۔ یعنی اگر اسے کوئی دین سمجھ لے کہ بھائی اب 10 دن تک سب کے سب بیٹھے ہی رہیں گے، اب 10 دن تک بین ہوتا رہے گا، 10 دن تک کھانے ہوتے رہیں گے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو نہیں ہے، اس کا دین سے طرح کوئی تعلق نہیں نہیں ہے۔ اس طرح سوگ منانا، اس طریقے سے رہنا، ہاں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ خاص کپڑے پہن کے رکھنا، اور یہ تو ایک ہندوانہ طریقہ ہے، ہندوانہ طور طریقے ہیں، مسلمانوں کو تو یہ طور طریق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مسلمانوں کے طور طریق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بس وہ جو آپ نے فرمایا ٹوٹل سبمیشن، کہ اے اللہ تو نے ہمارا عزیز ہم سے چھین لیا یا واپس بلا لیا، تو ہم تیری رضا پہ راضی ہیں اور ہم نے صبر کیا، اور ہمیں اس صبر کا اجر تجھ سے مطلوب ہے۔ بے شک، بالکل، بس پھر اللہ تبارک و تعالی اس پہ رحمتیں بھی نازل فرماتے ہیں، دل پہ سکینت اور اطمینان بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ جل شانہ غیب سے کفالت بھی فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ایک دیہاتی میرے پاس تعزیت کے لیے آیا، اس سے اچھی تعزیت میں نے دیکھی ہی نہیں، 2 لفظوں میں تعزیت کی اس نے آ کر، اور اس نے کہا کہ عبداللہ
تمہیں عباس سے اچھا مل گیا اور عباس کو تم سے اچھا مل گیا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. بس کہ جو جتنی تم اپنے والد کی خدمت کرتے تھے وہ جس کے پاس گئے وہ ماں کی ممتا سے 70 گنا سبحان زیادہ اللہ. محبت کرنے والا ہے. اور جتنا عباس تمہاری خیال کرتے تھے ہوں. تو اب اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری کفالت بھی کرنے والا ہے، وکالت بھی کرنے والا ہے، حفاظت بھی کرنے والا ہے، اور عباس سے زیادہ تمہاری فکر کرنے والا ہے. سبحان اللہ تو سبحان تمہیں اللہ عباس سے اچھا مل گیا اور عباس کو تم سے اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں رفیق اعلیٰ کے پاس جا رہا ہوں، ان سے ملاقات ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ کے حضور پیش ہو جانا پیش ہو ہے. جانا ہے بس. وہاں پیش ہونے کے کیا اعمال ہیں ہمارے پاس، توجہ اس پر ہونی اس پر چاہیے. ہر تعزیت کے موقع پہ بنیادی طور پہ کبھی کبھی آدمی یہ سوچا کرے کہ سب لوگ میری تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس کی جگہ، اس جنازے کی جگہ اگر میرا جنازہ ہوتا جی تو پھر کیا میرے ساتھ. اللہ اکبر کبھی اللہ کبھی اس کی اکبر. طرف آدمی کو فکر کرتے رہنا چاہیے اللہ کہ بھائی اگر میرا جنازہ ہوتا یہ اور لوگ اس طرح کرنے آ رہے ہوتے تو واٹ لیگیسی آئی ایم لیونگ بیہائنڈ می. میں پیچھے کیا لیگیسی. ہو ول کرائی وین آئی ول ڈائی. کون پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنے لوگ تعریف کرنے والے ہوں گے اور کتنے لوگ رو رہے ہوں گے کہ واقعی ہماری جو ہے ایک کمی محسوس ہو رہی ہے ہماری زندگی کے اندر کہ یہ چلا گیا. تو نافیت کا وہ باغ چھوڑ کے جائیں، نافیت کا وہ ایک پیچھے لیگیسی چھوڑ کے جائیں. محبت کرنے والے محبت کہ کرنے والے میرے جنازے کی پہلی صف کے لوگ کون ہوں گے. کون ہوں گے کون ہوں گے. یہ اگر آدمی ایک مرتبہ کبھی کبھی مطلب علماء نے لکھا ہے یہ ایمان کا پریزرویٹو ہے. ایمان پریزرو رہتا ہے اس سے. آدمی کو بہت ساری چیزیں کبھی کبھی موت کو یاد، اسی لیے جو ہے مراقبہ موت جو ہے یہ علماء نے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ لکھا ہے. کیونکہ آدمی کو اس سے حب دنیا بھی کم ہوتی ہے، حب مال بھی کم ہوتا، اور بہت ساری روحانی بیماریوں کا یہ علاج ہے. جی سبحان کہ آدمی جب ایک مرتبہ یہ سوچ لیتا ہے تو کبھی کبھی تعزیت پہ جاتے ہوئے یہ بھی سوچا کرو کہ لوگ میری تعزیت کے لیے آئیں گے تو کیا کہیں گے آگے. جی ہاں. کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں میں، کون سے ایسے کام چھوڑ کے جا رہا ہوں جو میرے لیے صدقہ جاریہ ہو. اللہ اکبر اللہ کون سی ایسی شخصیات پیچھے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب وہ کام عمل کر رہے ہوں گے تو اجر مجھے مل رہا جی اور وہ صدقہ جاریہ اور وہ ہوگا. صدقہ جاریہ ہوں گے. اللہ اکبر اللہ یہ ہے اکبر. اصل بات. جو موقع تعزیت جو ہے نا وہ ایک بہت مطلب تعزیت جو ہے وہ ایک بہت بڑا باب ہے شریعت کا اور ہماری سوشل لائف کا اور ہماری معاشرت کا. اللہ اکبر. اور موت کو کیسے گلے لگاتا ہے مسلمان ایک مومن. وہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. اللہ اکبر. موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. مسلمان کبھی موت سے نہیں گھبراتا. ایک چیز یہ بھی ہمارے ایمان میں شامل ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب، بالکل تفصیل سے آپ نے بیان فرما دی ایک ایک بات تعزیت کے حوالے سے، انسان کی زندگی کے حوالے سے اور ہمارے معاشرتی رویوں کے حوالے سے. رخشندہ صاحبہ کا سوال ہے، یہ بچی پریشان ہے. پریشان اس لیے ہے کہ اس بچی کا شوہر امریکہ میں ہے. یہ چاہتی ہے کہ شوہر کے پاس امریکہ چلی جائے لیکن باوجود نہیں جا پاتی. اب یہ سسرال میں رہتی ہے، سسرال والے اس پر ظلم کرتے ہیں جیسا کہ رخشندہ نے بتایا. تو ان کا سوال یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بہو کے لیے سسرال کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے نا ہمارے معاشرے کا، معاشرتی رویوں کا، جیسے پہلا سوال تھا نا ایک معاشرتی رویے سے متعلق، یہ بھی ہمارے ایک معاشرتی رویہ ہے. جی ہاں. اور ہمارا جو سسرالی معاشرہ ہے نا وہ بہت ہی ظالم معاشرہ ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ابھی تک بھی جو ہے وہ ہندوانہ رسومات کی ہیں. جی ہاں. اور اس میں چند چیزیں ایسی شامل ہو گئی ہیں کہ جس میں دیندار طبقہ بھی جو ہے وہ اس کا شکار ہو گیا ہے. اور اس کے اندر ایک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ جو ساس بہو کا رشتہ ہے، اس رشتے سے متعلق ہے.
اور اس میں کچھ چیزیں نازک بھی ہیں دین کے اعتبار سے، کچھ ہماری توقعات کا باب اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو بنیادی طور پہ نہ شرعی نہ اخلاقی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے، اور کچھ یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ اس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اپنا بدلہ جو ہے وہ لے رہا ہو، ایک ریونج جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو مجھ پہ گزری ہے وہ اس پہ گزرے۔ یہ سب چیزوں سے معاشرہ جو ہے نا وہ بہت ہی تلخ یادیں اس کی ہیں اس حوالے سے، اس خاص طور پہ اس رویے کے اندر۔ دین کیا کہتا ہے اس میں؟ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کو اپنے پاس رکھے، بیوی کو اپنے ساتھ رکھے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کے لیے کرے۔ یہ جو سسرال کی خدمت ہے یہ احسان کا باب ہے، تبرع کا باب ہے۔ اگر شرعاً نہ اس بہو پہ کوئی ذمہ داری ہے، فرض ہے، نہ ان کا ساس سسر کا حق ہے کہ وہ ضرور ادا کرے کہ ان کی خدمت کرے، ان کے لیے کھانا پکائے، ان کو کرے۔ ہاں اگر وہ کرے گی تو یہ احسان کا باب ہے۔ علماء نے لکھا ہے اسی طرح جیسے اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو سسرال ہیں ساس سسر، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں یہ جو ہے نا، آپ اپنے گھر میں کوئی ماسی تو لائے نہیں ہیں، آپ اپنے گھر میں کوئی ماسی نہیں لے کر آئے، آپ اپنے گھر میں ایک بیٹی کو لے کر آئے۔ وہ کسی کے گھر میں نازوں سے پلی ہوگی، وہ کسی ماں باپ کی بیٹی ہے۔ تو اگر آپ کی وہ خدمت کر دے گی تو یہ اس کا تبرع ہے، اس کا احسان ہے، آپ کا شکر مند ہونا چاہیے، اور یعنی حق کو احسان سے تبدیل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ دوسری طرف یہ ہے کہ آپ اپنی حاکمیت نہ جتلائیں اس پہ۔ اب اگر آپ محکومیت کے مزاج میں رہیں گے تو آسان ہے کہ حاکمیت کے مزاج میں پھڈے ہوں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس جگہ پہ یہ جو گھریلو رشتے ہیں نا، میاں بیوی کے رشتے، ساس سسر کے رشتے، ایک بھائی ان جگہوں پہ عدل نہیں چلتا ہے۔ ان جگہوں پہ عدل سے جو ہے نا معاشرہ قائم کرنا مشکل ہوتا ہے، بیکاز آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا جھکتا تولے آدمی، احسان کا باب ہے، درگزر کا باب ہے، معافی کا باب ہے۔ بڑے کو بڑا بن کے چلنا چاہیے، اصل بات یہ ہے بڑے کو بڑا بن کے چلنا چاہیے، اور بڑا جو ہے وہ ساس سسر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں اور وہ چھوٹے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر اس سے گھر اجڑ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے پھر یہ کہ اب جو نئی آنے والی نسل ہے، وہ بچیاں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ اب جو جس معاشرے میں پلی بڑھی ہیں ہماری بچیاں، اور جس تعلیم و ہم نے ایجوکیشن سسٹم سے ان کو نکالا ہے، گزارا ہے، اس کے اندر وہ کسی ناحق بات کے آگے وہ جھکتی نہیں ہے، تو وہ آرگومنٹ بھی کرتی ہیں، تو آپ ناحق چیز تو ان سے کہہ نہیں سکتے۔ تو آپ کو اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ بھائی آپ شکر کے اینڈ پہ رہیں، احسان کے اینڈ پہ رہیں۔ وہ کر دے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اس کی ذمہ داری نہیں تھی، تو آپ کو کمپلین نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اس جگہ پہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں غیبت سے، یہ یاد رکھیے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کی غیبت کریں اور اس کی نفرت آپ کے دل میں نہ آئے۔ بہت اہم۔ پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کی باتوں کو حقارت انگیز انداز میں دوسروں کے پاس نقل کرتے ہیں، یا اس کو بھی آپ اصلاح بصورت حقارت کرتے ہیں، یا ڈیگریڈ بصورت اصلاح کرتے ہیں۔ دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ کسی کی اصلاح حقیر ڈیگریڈ کرنے کے لیے کریں گے تو اصلاح نہیں ہوگی، نفرت پیدا ہوگی۔ وہ استاد شاگرد کی کرے، ساس بہو کی کرے، یا شوہر بیوی کی کرے، اس میں کبھی بھی اصلاح نہیں۔ اصلاح کی تو بنیادی انگریڈینٹ ہی خیر خواہی ہے۔ ٹھیک۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے۔ بہو کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میں احسان کر رہی ہوں۔ کوئی اگر اعتراض کرتا ہے، کوئی کمپلین کرتا ہے، تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ اچھا جل شانہ ڈاکٹر صاحب ذرا احسان کو کھول لیجئے، یہ اردو والا احسان نہیں ہے۔ نہیں، ہاں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ احسان دیکھیں، وہ احسان جو ہے نا وہ ہے
چیز کو احسن طریقے سے ادا کر دینا، یعنی احسان نام ہے ایکسیلنس کا. ایکسیلنس کا. آپ سبحان کسی اللہ. چیز کو ایکسیلنس لیول پہ لے کے جائیں. اور اس کی مثال بخاری شریف کی روایت میں ہم نے وہ پڑھا ہے جو حدیث ہے مشہور کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صلی کے اللہ علیہ وسلم احسان کو کھولا ہے کہ نماز میں احسان کا کیا لیول ہے. اس کو کأنک نقطۂ ترا، کمال تک پہنچانا. کمال تک پہنچایا نا، بیکاز ایکسیلنس ہے نا، ایکسیلنس. کہ آپ نماز ایسے پڑھیں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور the minimum requirement of the excellence is کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ جو احسان ہے یہ صرف اور صرف یہ جو کانشسنس ہے یہ صرف یہاں پہ مطلوب نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے کی زندگی میں مطلوب ہے. تو اگر وہ سانس یہ سمجھ رہی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری اس گفتار بدنی پہ، یہ جو باڈی لینگویج ہے، یا میرے الفاظ پہ، یا میری اس الفاظ کی کاٹ پہ، یا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میری پکڑ ہوگی، جی ہاں. خود ہی رہے گی. بہو اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ ان الفاظ پہ، ان چیزوں پہ، اس رویے پہ پکڑ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں جب آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے، کلیئرٹی کرتا ہے، تو پھر چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اور پھر آپ ایک ڈویل سسٹم کو نہ چلائیں. دیکھیں کہ بیٹی کے لیے پیمانے کچھ اور ہیں، بہو کے لیے ظاہر سی بات ہے. آپ کوشش کریں اللہ اکبر. کہ جس طریقے سے آپ اپنی بیٹی کو رکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ رکھتے ہیں. یہ ایمپیتھی لیول آتا ہے تو محبتیں آتی ہیں. دیکھیے انیس صاحب، میاں بیوی کا رشتہ ہو یا آدمی کی ریلیشن شپس کے اندر، محبت جو ہے نا، لو ود ایکشن، یہ بنیادی طور پہ اس کے انگریڈینٹ جو ہے نا وہ کیئر، رسپیکٹ، ٹرسٹ از اکول ٹو لو. اگر شوہر کیئر نہیں کر سکتا، یعنی کیئرنگ کا کیا مطلب ہے، شوہر کیئرنگ ہونا چاہیے. بیکاز جو ہسبینڈ ہوتا ہے نا وہ شیلڈ ہوتا ہے اس خاتون کے لیے، اس عورت کے لیے، کیونکہ اس نے 3 لفظوں پہ اس عورت نے سب کچھ قربان کر دیا ہوتا ہے. 3 لفظوں پہ اس نے قربان کر دیا ہوتا ہے اپنا سب کچھ، اپنا گھر چھوڑ دیا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہوتا ہے، اور ایک کے آگے بالکل جھک جاتی ہے وہ. اور یہی وہ حکم ہے کہ اس لیول تک حکم دیا گیا ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ اگر سجدے کا حکم دیا جاتا تو سجدے کا حکم ہوتا تو یہ ہوتا کہ بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے لوگ اس کی صرف اور صرف تمام مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی حاکمیت دکھانے کے لیے اس حدیث کو پیش کرتے ہیں. وہ اس کا مطلب بیان کیا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اتنی محبت کرے، اتنی کیئرنگ ہو، اتنی رسپیکٹ کرے، اتنی محبت کرے کہ وہ بیوی یہ کہے کہ اگر مجھے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں تمہیں سجدہ کرتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اس لیول کی کیئرنگ اور رسپیکٹ چاہیے. اور پھر اس کے اوپر ٹرسٹ، یعنی ظاہر سی بات ہے کیونکہ جھوٹ جو ہے نا ان رشتوں کے اندر وہ بالکل یہ بہت ہی دھاگے سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں. یہ رشتے اگر آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ نہ ہونا تو پھر شیطان بدگمانی کے راستے سے داخل ہوتا ہے اور جھوٹ ان رشتوں کو اندر جو ہے نا وہ کڑواہٹ لے کے آتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ سسرالی معاشروں کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بھائی آپ اس کو اسپیس دیں، اس کو وہ اپنی زندگی گزار کے، یا تو چیزیں آپ پہلے دن سے اس کو بتائیں، یہ شوہر اس کو بتائے، اور پھر اتنے عرصے کے لیے شوہر کو چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے. اور پھر ایک اور بہت بڑا ڈیلیکیٹ میٹر ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ حضرات محرم ہیں لیکن ایک حد تک محرم ہیں، یہ مستقل محرم نہیں ہیں ان کے. تو آپ کو ظاہر سی بات ہے وہ سسر جو ہے وہ کوئی باپ کی جگہ پہ تو نہیں ہے نا، اس کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کو خاص طور پہ لمٹ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. اس بہو کو بھی ایک لمٹ کے ساتھ رہنا ہے، اس کو آپ کو خاص طور پہ اس کا لحاظ رکھنا ہے. تو اب وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ چیزیں ہوں تو آدمی جب جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہوتی ہے وہ بہو، تو وہ پھر بعض دفعہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ محسوس نہیں کرتی، وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی ہے. یہ پھر شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کے ذمہ فرض ہے. اگر کوئی ایسا معاشرہ ہو کہ جہاں پر وہی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ محفوظ نہیں ہے تو پھر اس پہ فرض عین ہے. پھر اس کا یہ جو رخشندہ کا سوال ہے اس میں، تو پھر تو ان کے لیے امریکہ میں رہنا جائز نہیں ہے. وہ تو آئیں یہاں پر، بھئی بیگم کے ساتھ رہو، تم نے شادی کی ہے، تم نے نکاح کیا ہوا ہے، تمہارے پاس یہ تعلق ہے.
اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اس کیفیت میں ہے کہ اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، ایمان محفوظ نہیں ہے، کوئی چیز وہ اپنے آپ وہ خوفزدہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے اس موقع پر سبحان اللہ. ان لوگوں کے، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بیٹی ان کے پاس ہے، کل معاشر میں حساب کتاب بھی ہے، ٹھیک. اس حق کا بھی حساب کتاب ہے نا. ویل للمطففین سب کے لیے ہے نا، ٹھیک ہے تطفیف یہاں بھی ہے. جی. ویل للمطففین صرف اور صرف تجارت کی آیت نہیں ہے، ناپ تول کا مسئلہ نہیں ہے، ہر حق کو طریقے سے ادا کرنا، ٹھیک. اور لکل حق اس کے اندر وفا بھی ہے، تطفیف بھی ہے. اس حق جو آپ کو سسر کا ہے اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داریوں کو طریقے سے ادا کرنا، بہو کے بھی ذمہ داریاں کہیں بھی ڈنڈی نہ ماری جائے، بلکہ یہ ڈنڈی معاملہ عدل سے آگے احسان تک پہنچایا ایکسلنس جائے. تک پہنچایا جائے، اس کو لیول سبحان کو اللہ. ایکسلنس تک پہنچایا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ اس کے اندر بدگمانیاں پیدا نہ ہوں، جھوٹ پیدا نہ ہو، اور چیزوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی ہوں. اور سبحان اللہ. آخری بات یہی کہ اس کو ساس اگر حاکمیت سے محکومیت پہ ٹرانسفر ہو جائے اور حق سے شاکرانہ رویے پہ ہو جائے کہ ہاں بھائی اس نے جو احسان ہے اس کا، ہماری خدمت کی ہے اس نے، اس کے ذمہ فرض نہیں تھا، اس کا کوئی حق نہیں تھا ہمارا، لیکن اب اس نے کر دیا ہے تو اس کے لیے دعا گو ہیں ہم، تو پھر انشاءاللہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور وہ آپ کو بیٹی جیسی راحت بہو سے محسوس ہونے لگتی ہے. بہت اچھا. سبحان اللہ. سبحان زاویہ نگاہ بدلنے کا نام، بنیادی طور پہ اپنے زاویہ نگاہ کو تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے محبتیں بھی پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ زاویہ نگاہ بدلتا ہے تو انسانی رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، جاتے ہیں. اور بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ ڈھیلا ڈھالا نظام ایسا ہو کہ کوئی جبر نہ ہو زندگی گزارنا. بالکل. مفتی صاحب سوالات بہت زیادہ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ ویڈیو کوئسچنز رکھوں آپ کی خدمت میں. مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اس کے لیے آخرت میں کیا سزا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. ارشاد فرمائی. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ زمین پر فساد کئی طریقے سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ لعنت فرمائی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہیں وہ، اور فساد کی کئی شکلیں ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں. ایک تو ظاہری فساد جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں فساد کے معنی میں، اور ایک پھر دوسری بات یہ ہے کہ فساد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے جو ہے وہ نافرمانی کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا، نافرمانی کو جو ہے وہ پھیلانا، بے حیائی کو پھیلانا، سود کو پھیلانا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو حرام کاریوں کے مختلف طرق ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ان کو پھیلانا، شراب ہے، یہ سب چیزیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ لعنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں ہیں ان کے اوپر. دنیا میں بھی وہ نقصان کا سبب ہے، آخرت میں بھی نقصان کا سبب ہے. دنیا میں ایمان بعض دفعہ چلا جاتا ہے، جب آدمی اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے وہ ایمان چھن جانے کا سبب ہے، اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی بہت بڑا نقصان، کیونکہ آدمی خدا نخواستہ یہ فساد پھیلانے والے بعض دفعہ جو ہے وہ ایسے کاموں کے مرتکب ہو جاتے ہیں کہ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعیدیں رکھی ہوئی ہیں، اس سے ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور بعض دفعہ جو ہے وہ ایسے گناہ کے کاموں کو جاری کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد جتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں اس گناہ کا خمیازہ بھی یہی بھگت رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ان گناہوں کو جاری کیا ہے. تو اس کی بہت سخت وعید ہے، آدمی کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. تو ایک عام آدمی کیا کرے ان فسادوں سے محفوظ رہنے کے لیے؟ ان فسادوں سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آدمی اپنی صحبت پہ نگاہ کرتا رہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اپنے آپ کو خاص طور پہ دیکھیں انیف صاحب، جس طرح کا زمانہ ہے یہ، اور جتنا فتنے اور فساد کا زمانہ ہے، اس زمانے میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ کیسے لوگ ہیں. کیونکہ آدمی اپنی کمپنی سے، اپنے آس پاس والے ماحول سے، ان لوگوں سے غیر اختیاری طور پہ متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس چال چلن سے، اس بول بچن سے، ہر چیز سے، رویوں سے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر یعنی آپ ہی کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے، یقیناً کونوا مع الصادقین جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، لیکن اچھی صحبت ہمارا انتخاب ہوتی ہے، ہم اچھی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے
ہمارا ایک سسٹم سے ہمارا تعلق رہتا ہے صبح سے شام تک. اس سسٹم میں اگر بے ایمانی ہو رہی ہو، فساد ہو رہا ہو، فتنہ ہو رہا ہو، جو آپ نے بھی ارشاد فرمایا، تو پھر ایک عام آدمی مجھ جیسا وہ کیسے خود کو محفوظ رکھے؟ اب مجھے لا محالہ، اب اس بات کو ذرا سا میں اور آگے بڑھاتا ہوں، اگر میرا کام رشوت دیے بغیر نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں؟ اور بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پاکستان میں. ہم کراچی کو زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ہماری مٹی کراچی کی ہے. یہ کراچی میں فساد سے بچنے کی بات آپ نے فرمائی. ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. ہمارے خاص طور پہ بچے بچیاں کالج یونیورسٹی کے ہم باہر بیٹھ کے دیکھتے ہیں، وہ جاتے ہیں شراب لیتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو یہ فساد فی الارض ہو گیا. تو ایسے میں قوت نافذہ تو نہیں ہے نا ہمارے پاس. ہم کیا کریں؟ ایک عام آدمی کیا کرے؟ دیکھیں، ایک تو حکم ہے جو حدیث میں آتا ہے، من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ٹھیک. فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. ٹھیک. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تغییر منکر کے سٹیجز بتائیں کہ اگر کوئی برائی تمہارے سامنے ہو تو اس کو نیکی میں کیسے تبدیل کرو. اگر تمہارے پاس قوت نافذہ ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہو، ٹھیک. تم ایسی جگہ پر ہو، محلے والے ہیں، محلے والے اس کو روک سکتے ہیں تو محلے والے روکیں جمع ہو کے. آپ جمع کرو. کسی جگہ پہ نافرمانی ہو رہی ہو، کوئی گھر ہے، کوئی جگہیں ہیں اور آپ کے محلے کے اندر ہیں، تو بھائی جمع ہو کے اس کو آپ بند کراؤ. کوئی بے حیائی کی چیز ہو رہی ہے. اور اگر نہیں کر سکتے تو بھائی آدمی زبان سے کر سکتا ہے تو زبان سے اس کو منع کرے، زبان سے روکے. اس کو نہیں ہو سکتا تو کم از کم دل سے اس کو برا سمجھے اور دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھیو. اور الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کہ اس پریشانی، اس بیماری، اس فساد میں جو ان کو مبتلا کیا، اللہ مجھے محفوظ رکھیو اس سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کسی ایسی کوشش میں ضرور دیکھیں، اس کے سب سے اہم چیز یہ ہے فساد سے بچنے کے لیے آدمی دعوت دیتا ہے. دیکھیں داعی جو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اذان دینے والا سے جو ہے نا شیطان دور بھاگتا ہے. جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے نا، تو آپ جب دعوت دینے والے ہوتے ہیں نا تو آپ پروٹیکٹنگ شیلڈ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوشش یہ کرے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی ایسی محنت میں ضرور لگائے کہ یہ جو منکرات کے خلاف دعوت ہے، اس میں اپنے آپ کو کم از کم گھر سے شروع کرے. اپنی اولاد کے سامنے بیٹھ کے اس کا تذکرہ کہ بھئی یہ غلط چیزیں ہیں، اس سے بچنا ہے، اس ماحول سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، ایسے دوستوں سے بچنا ہے، ایسی چیزوں سے بچنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خود بھی جس جگہ پر بھی ہے جتنا بچ سکتا ہے. ہاں آپ کا حق پھنس جائے. آپ نے بھی ایک مثال دی کہ بعض جگہوں پہ ہمارے اللہ معاف کرے آپ کا حق ہوتا ہے، آپ کی ڈاکومنٹ ہے تیار رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس رکھی ہوئی ہے. آپ نے جو حکومت کا خرچہ تھا، اسٹیمپ لگنا تھا، وہ اسٹیمپ اس پہ لگ چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے. اب بھی وہ نہیں دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہ تو آپ جو ہے وہ کوئی خرچہ پانی دیں گے، یہ ہوگا. تو بھائی اگر آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں تو آپ اس کی کمپلین کریں. نہیں تو کم از کم یہ کہ آپ کا کیونکہ حق ہے تو شریعت نے آپ کو یہاں پر اس کی حق کی وصولی کے لیے اجازت دی ہے. تو آدمی کم از کم اس گناہ میں نہیں آئے گا جو رشوت کا گناہ ہے. ہاں دل سے استغفار ضرور کرے کہ ایک چیز تو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اے اللہ بڑا جبر تھا مجھ پر، یہ سسٹم ہی ایسا ہو گیا ہے. میں جائز کام کروا رہا ہوں، میں اس سے کوئی ایلیگل کام نہیں ہو رہا. رشوت دینی پڑ رہی ہے، میں مجبور ہوں اس لیے دے رہا ہوں. تو دل میں ایک اکراہ پائی جائے. اور اس میں کوئی میں منافع یا کوئی ایک غیر قانونی کوئی فائدہ مجھے نہیں ہو رہا. میں صرف یہ کہ اس سے اس نقصان کو یا اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ رشوت میں نے دی ہے. تو یہ جائز ہے؟ یہاں تک تو جائز ہے. یہ کمزور آدمی تو اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کی اصلاح بھی کر سکتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ جائز نہیں، وہ اصلاح کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ کوشش کرے اور جیسا آپ نے فرمایا کہ کم از کم دل میں اسے برا سمجھے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں اور آپ کی بات کو آگے لیا جائے گا تو آپ کمپلین کریں، سسٹم کو صحیح کرائیں، اپنی بات پہنچائیں اور سسٹم کو درست کریں، بڑوں تک پہنچائیں اور سسٹم کو درست کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ حکم یہی ہے کہ اگر آپ زبان سے کر سکتے ہیں
تو اور زبان سے اس کلام، بری چیز کو برا سمجھیں، اور بری چیز کو برا سمجھیں۔ اصل بات تو سب سے بنیادی بات ہی یہ ہے کہ آدمی جب برائی کو برائی سمجھتا جی ہے ہاں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسباب بھی میسر جی فرماتے ہیں اس کو کہ اس سے بچاتے ہیں اس بہت سارے ادارے ایسے ہیں ہمارے شہر میں جہاں رشوت لیگلائز ہو چکی ہے، ہم خود جا کے دیکھتے ہیں، اس کا نام رکھ دیا اسپیڈ منی۔ اب ضروری ہے کہ یہ پیسے تو جائیں گے ہی جائیں جی گے، جی حالانکہ کام 100% صحیح ہے، تب بھی وہ دینے پڑ رہے ہیں پیسے۔ تب یہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ آپ پھنس جائیں۔ اسلامی جمہوریہ جی پاکستان، اسلامی، اللہ آپ اکبر۔ یہاں پر چلے جائیں اور ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ اس میں پھنس جائیں بیچارہ، تو آدمی جو ہے جی وہ، اور اگر بیچارہ کوئی سادہ آدمی ہے، جی کمزور آدمی ہے، تو اس کے پاس تو کوئی چارہ ہی ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ جی اس کے بعد چارہ نہیں ہے، اور اس کو برائی کہیں اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں کیا کچھ یہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ برائی کو برائی کہنا روک دیتے ہیں تو اللہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے 2 انبیاء کی زبانوں سے لعنت بھیج رہا ہے، بالکل، یہ تو داؤد علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کی زبانوں سے لعنت بھیج رہا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ برائی پہ ٹوکنا چھوڑ دیا تھا، تو برائی پہ کم از کم اپنا احتجاج ضرور رجسٹر کرائیں، لیکن اگر قوت نافذہ نہیں ہے تو نہیں آ جائیں سامنے اس طرح کہ ہم ڈنڈا لے کر آگے اس سے فساد، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے نہیں، اور پھر یہ بنانا اسٹیٹ نہیں ہے، ایک نظم ہے اسٹیٹ کا۔ تو بڑوں کو بتائیں کہ جناب والا آپ حکمران ہیں، آپ یہ کام کریں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس وطن کو پاکیزہ دیکھنا چاہتے بالکل، ہیں۔ کیونکہ جو گورننس اور ایتھکس جس کی ذمہ داری ہے، جن کے پاس قوت نافذہ ہے، ان تک اس بات کو پہنچائیں۔ اس ٹھیک، بات کو آپ نے پہنچا دیا تو کم از کم آپ نے ایک حق ادا کر دیا۔ اب بال ان کے کورٹ میں، اب ان کو اپنے نظم کو صحیح کرنا، اپنے نظم کو درست کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور معاشرے کے اندر اس بات کو ضرور چلانا چاہیے کہ جو حلال کی برکات ہیں، جو حلال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، وہ اس کی وجہ سے آدمی جب یہ رویے معاشرے میں پنپتے ہیں کہ آدمی حلال کو معیار بناتا ہے، میگزیمائزیشن آف ویلتھ کو معیار نہیں بناتا، تو پھر چیزیں تبدیل ہوتی۔ اس معاشرتی رویے میں جو سب سے بڑا بگاڑ آیا ہے ہمارے یہاں، جی ہاں، وہ یہی آیا ہے کہ آج ملنے کی قدریں تبدیل ہو گئی۔ سبحان آج اللہ۔ آپ دوسرے کو بڑا آدمی اور عزت دار آدمی بتانے کے لیے جو ہے نا وہ، یعنی کوئی بیچارہ اب اس کے ساتھ ایک ٹائٹل لگتا ہے، یعنی شرافت کا ٹائٹل آج جو ہے نا، شرافت کا ٹائٹل وہ ہے کہ بیچارہ بہت شریف ہے۔ جی جی یہ جو بیچارہ جی ہے، جی، یعنی کیوں شریف ہے؟ یہ سچ بولتا یہ ہے، بیچارہ سچ اس بولتا لیے ہے شریف ہے، اور یہ رشوت لیتا حلال نہیں، کھاتا ہے حلال کھاتا تو ہے، یہ شریف ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ جس معاشرے کے اندر شرافت بیچارگی کی علامت بن جائے، اللہ اکبر، تو وہاں اللہ تو اکبر، اقدار کے جنازے نکلتے ہیں، وہاں تو قدروں کے جنازے نکلتے ہیں، اور اللہ پھر وہ اکبر۔ جو بے برکتیاں، پریشانیاں، آفتیں، فساد آدمی کو انفرادی زندگیوں میں بھی ہوتا ہے، اجتماعی زندگی، کبھی وہ وباؤں کی شکل میں آتا ہے، کبھی مہنگائی کی شکل میں آتا ہے، یہ سب عذاب ہیں۔ جی جی، اور یہ حرام نکل جاتا ہے، وہ راز تو آتا ہی نہیں راس ہے، آتا ہی یا نہیں۔ تھانوں کی نظر ہوتا ہے، یا اسپتالوں کی نظر ہوتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا ابھی؟ میگزیمائزیشن آف ویلتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس یہ کہ دولت کو پکڑ لو، حلال حرام جائز ناجائز چھوڑ پیسہ دو سب کچھ اس ہے، بات کو۔ بس پیسہ سب کچھ ہے۔ مفتی صاحب، ہمیں اپنی عارضی زندگی کے لیے ہر چیز مستقل بنیاد پہ درکار ہونے لگی ہے۔ بالکل یہ بالکل، یعنی محدود مدت کے لیے ہم آئے ہیں دنیا میں، تو جو کرنے کے کام ہیں وہ کریں۔ ہوس، یہ ہوس، اس کا کوئی انت ہے؟ نہیں، یا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ 2 وادیاں وسلم، بھی ہو نا، سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں، جی ہاں، تو یہ تیسری وادی کی تمنا اور اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی قبر کی مٹی بھر ہے، سکتی اور قبر کی ہے، مٹی کے علاوہ کوئی چیز کچھ اس کا بھی پیٹ نہیں نہیں بھر سکتی ہے۔ ہے۔ مفتی صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے معزز مہمانوں کے بڑے ممنون رہتے ہیں، ہمیں قرآن سے قریب کرتے ہیں، دین سے قریب کرتے ہیں، جو شرعی اقدار ہیں ان کا تعارف ہم سے کراتے ہیں، اگر ہم بھول چکے ہوں تو تجدید ہو جاتی ہے اس کی۔ خواتین و حضرات، دین ہمیں باوقار انداز میں جینا سکھاتا ہے۔ ہمارے اپنے معزز علماء، ہم ان کے جتنے بھی احسان مند ہوں، کم ہے کہ
کہ روزانہ تشریف لاتے ہیں اور روزانہ ہمیں قرآن سے قریب کرتے ہیں، صاحب قرآن سے قریب کرتے ہیں۔ اللہ سے ہمارا رشتہ کیا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ وقت کیا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں ہم مفتی صاحب کو زحمت دیں گے، وہ تشریف لائیں گے اور دوبارہ گفتگو ہوگی، سوال رکھیں گے، جواب حاصل کریں گے۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص نیکی کرنے میں بخل کرتا ہے وہ عقل مند نہیں، جو شخص نیکی کرنے میں بخل کرتا ہے وہ عقل مند نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر